کی گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنکھ زیادہ قیمتی ہے یہ کم۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اتنی اہم ہیں۔ جس طرح ایک انسان کے لیے دونوں آنکھیں اہمیت کے حامل ہیں، اہل سنت کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت بھی اسی طرح اہمیت کے مستحق ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں صرف آج کی گفتگو سے آپ حضرات کو مانوس کرنے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بہت جلدی اگلی گفتگو شروع کرنا ہے۔ آپ توجہ کریں، حضرات صحابہ کرام وہ امت کا سرمایہ ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی۔ ایمان ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، لیکن خونی رشتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، ایمان کا رشتہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف خونی رشتہ ہے پر ایمان کا رشتہ نہیں۔ یہ میں نے 3 کیٹیگریاں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ خون کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ نہیں۔ اس کی مثال ابو جہل ہے۔ ایمان کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں۔ اس کی مثال صہیب اور بلال ہیں، اور بلال کا یہ حال ہے، چلتے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تھے، ان کے چلنے کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وہ صرف خون کا رشتہ، ایمان نہیں۔ دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے۔ خون کا رشتہ نہیں پر ایمان کا رشتہ ہے، دنیا اسے بلال کہتی ہے۔ اور اگر خون کا بھی رشتہ ہے، ایمان کا بھی رشتہ ہے، تو دنیا اسے حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق اپنے دل دماغ میں کسی بھی قسم کی کوئی کدورت رکھنا، ہم اسے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ حضرات بھول نہیں گئے تو 1980 سے لے کر 1990 تک بالخصوص یہ 10 سال ہمارے ملک میں شیعہ سنی نام پر انتہائی خون ریزی کرائی گئی۔ ہزاروں آدمی دونوں طرف سے اس کے اندر شکار ہوئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ میری بات یہ کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن کہے بغیر گزارا نہیں۔ اگر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سنی ختم ہو جائے گا تو اس سے بڑھ کر ان کی اور کوئی حماقت نہیں ہو سکتی، اور اگر سنی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں شیعہ کو ختم کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا ایمان۔ ہم تو کریں ہر ایک کی غلامی، نوکری اور چاکری،
وہ کرے صحابہ کرام کی اہانت، مل کے کہہ دو یہ قبول نہیں۔ جو کہتے ہیں قبول نہیں وہ زور کے ساتھ کہہ دیں یہ قبول نہیں۔ آپ حضرات کے ملک میں ایجنسیوں نے کھیل کھیلا، کراچی میں بالخصوص لسانیت کے نام پر ایک پارٹی کو کھڑا کیا گیا، ہزاروں آدمیوں کو خاک اور خون میں مبتلا کر دیا گیا۔ شیعہ سنی کے نام پر اس ملک میں فساد کرائے گئے، دونوں طرف کے حضرات اتنی طویل پریشانی اور مشقت سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ ایک سٹیج پر بیٹھے اور آپ حضرات کے ملک کے اندر سکون گزشتہ 2-3 سال سے دیکھنے میں نظر آ رہا تھا۔ آج کی مجلس میں شیعہ دوست ہوں یا سنی میرے بھائی، ان تمام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک جو کچھ پورے ملک میں مجالس میں حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دی گئیں، میری درخواست سنیں، یہ بلا وجہ نہیں، ایک پلاننگ کے تحت ہوا۔ وہ ملک کو ایک دفعہ پھر شیعہ سنی کشیدگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آج کے اس اجلاس میں میں کھلے بندو الزام عائد کرتا ہوں کہ اس کے اندر حکومتی مشینری شامل ہے، جان بوجھ کر یہ کرایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھایا جائے، اسلام آباد میں ایک آدمی سیدنا صدیق اکبر کی اہانت کرتا ہے، بکواس کا ارتکاب کرتا ہے، حکومت کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں جہاں اینٹیں اتنی نہیں جتنے ایجنسیوں کے افراد وہاں پر رہتے ہیں، اس کے خلاف پرچہ درج ہوا، اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ صرف گرفتار نہیں کیا گیا، شنید یہ ہے کہ اسے باہر بھیج دیا گیا۔ یہ بلا وجہ نہیں، ایک دفعہ پھر کھیل کھیلنے کی سازش اور سکیم تیار ہوئی۔ آج کے اجلاس میں تمام تر مکتبہ فکر کے دوستوں سے اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ درخواست کروں کہ اس لڑائی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، انہیں اعلان معذرت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہمارے دین ایمان کا تقاضا ہے واشگاف میں عرض کرتے ہیں کہ رب محمد کی قسم جان دی جا سکتی ہے، صحابہ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو میں نے آج کی مجلس میں یہ پیغام آپ دوستوں سے عرض کرنا تھا، بالکل شرعاً اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اس میں نہ میں کسی، بس میرے خیال میں مجھے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا، آپ حضرات کے ملک میں ایک تازہ قضیہ پیش آیا، رجب کے آخر شعبان کے اوائل میں پورے ملک میں نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں کرونا کا حملہ ہوا۔ بھلے لوگوں، دنیا جہان کا کوئی اسلامی یا غیر اسلامی ملک ایسا نہیں جو اس کرونا سے متاثر نہ ہوا ہو، اور غیر مسلم ممالک تو رہے اپنی جگہ، بعض مسلمان ممالک میں مساجد پر بھی پابندی لگی، کئی مہینے تک مساجد سیل رہیں،
نہ وہاں پر اذانیں ہوئیں، نہ وہاں پر جماعت ہوئی، نہ وہاں پر نماز ہوئی، لیکن آپ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ کم از کم پوری دنیا میں یہ اعزاز پاکستان کو جاتا ہے کہ پورے اس پیریڈ کے دوران میں پاکستان میں ایک بھی مسجد، ایک بھی نماز کے لیے سیل اور بند نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ آپ حضرات کو جاتا ہے، دینی قوتوں کو، دینی جماعتوں اور دینی اداروں کو جو اس ملک میں اسلام کی سربلندی، ترویج اور اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بلا شرکت غیر یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دوست اور دشمن نے آپ کے اس وزن کو محسوس کیا کہ پورے ملک میں کسی ایک مسجد کو سیل کرنے کی وہ جرات نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہوا۔ سمجھ لیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ اس 75 سال کے عرصے میں کوئی مذہبی یا دینی، سیاسی، کسی بھی معاشی، کسی بھی قسم کی اس 75 سال کے عرصے میں آپ کے ملک کے اندر تحریک چلی، کسی تحریک میں آج تک کبھی تبلیغی جماعت کو گورنمنٹوں نے ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس کرونا کو بہانہ بنا کر اس وقت کی حکومت کی نحوست یہ ہوئی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک تبلیغی جماعت کے افراد کی چلت پھرت کو روکا گیا۔ انہیں خود واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ واپس نہیں آئے انہیں خود عقل کرنی چاہیے تھی، اور اگر یہ واپس نہیں آئے تھے تو انہیں وارننگ دی جاتی، موقع دیا جاتا کہ یہ اپنے گھروں کو آتے، ان کو گرفتار کرنا، قرنطینہ میں ڈالنا، ان پر تشدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کی کٹائی کرنی، انہیں مارنا، ان کے ساتھ غیر اسلامی، غیر اخلاقی حرکات کا ارتکاب کرنا، یہ وہ ذلت آمیز کارروائی ہے جس سے ہماری گورنمنٹ نے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے، لیکن میں جہاں پر گورنمنٹ کی مذمت کر رہا ہوں وہاں آپ دوستوں کو ایک خیر کا بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اس موقع پر جبکہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بڑے زور کی لڑائی وہ جاری تھی، پوری طاقت صرف کر کے کرونا کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان حالات اور واقعات میں بالکل انہی دنوں کراچی میں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وہاں پر ایم کیو ایم کا ایک ممبر کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کا مطالبہ نہیں تھا، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، سپورٹ بھی نہیں تھی۔ وہ ممبر کھڑا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے بھرے اجلاس میں صوبائی اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ تمام اسمبلی کے ممبران تائید کریں میری اس بات کی، اسمبلی متفقہ طور پر قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ میں جہاں کہیں نصاب تعلیم میں، جہاں کہیں سرکاری خط و کتابت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا پیش آ جائے،
وہاں اکیلا آپ کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لازمی طور پر لکھا جائے اور یہ اسمبلی اس قرارداد کو منظور کرے۔ میرے بھائیوں، آپ دوست یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ ابھی تک اس قرارداد پیش کرنے والے کی صدا ختم نہیں، آواز نہیں ختم ہوئی تھی، اس نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پوری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے ممبران نے تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پوری اسمبلی میں ایک آدمی نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، پتہ آپ کو بھی ہے کہ وہاں کم از کم سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اسمبلی کے ممبران کی ہندو منتخب ہو کر وہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں۔ وہاں اور بھی غیر مسلم بہت سارے ممبران وہاں کی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن میرے رب کی شان بھائیوں، ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے حضور کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو اکٹھا کر دیا، دونوں نے قرارداد کی حمایت کی۔ میرے بھائیوں، ابھی 4 دن نہیں گزرے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہی قومی اسمبلی میں قرارداد آئی جو سندھ اسمبلی میں آئی تھی۔ پوری قومی اسمبلی نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا، ایک ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ 4 دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی۔ کچھ